السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اہل ایمان آئے اور قرآن کریم سن کر رونے لگے تو حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بھی اس طرح تھے، پھر دل سخت ہو گئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد قسمت القلوب کا مطلب یہ ہے کہ دل مضبوط اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مطمئن ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو با جمع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور حضرت اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیع اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا مجھ سے، فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لوں ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیع رضی اللہ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردو ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کر اے ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ایک معمولی سا کلمے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیع رضی اللہ عنہ بدلہ لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ دوستو یہ تھا حضرت ابو بکر کی آہ گزاری کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ چینل پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ شکریہ۔